Kashmir is far more serious problem than people realize, the world realizes. They basically put 8 million people under curfew, under siege. India has been taken over by an extremist ideology, the RSS. مسئلہ کشمیر حل کرنا اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم نے بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی. 3 بار دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم RSS بھارت پر حکمران ہے. اس کا مقصد مسلمانوں کا قتل عام ہے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو کہا بھارتی فوج نے 80 لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے. صدر ٹرمپ اور اقوام متحدہ سے ثالثی کی اپیل کر دی. People should never rely on military solutions. You use military to solve one problem, 5 other problems come up. 19 years of this turmoil that has taken place in Afghanistan. A conflict right now with Iran would be a disaster for developing countries. 19 سال سے افغان مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا CNBC کو انٹرویو, کہا کہ امریکہ پھر کوئی نیا مسئلہ چاہتا ہے. ایران امریکہ تنازع کہیں بڑا ہوگا, سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. ٹرمپ سے کہنا چاہتا ہوں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, فوج کے استعمال سے نئے مسائل پیدا ہوں گے. For economy, you need stability. You need peace and order. From now onwards, Pakistan will only partner another country in peace. We would not become part of any other conflict. We would not join any country in its conflict. امن کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں. پاکستان امن کا ساتھ دے گا, جنگ کا نہیں. وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام. افغان جنگ میں واشنگٹن کا ساتھی بننا بڑی غلطی تھی. عالمی اقتصادی فورم سے خطاب, کہا امریکہ ایران اور سعودیہ کے درمیان امن کے لیے کردار ادا کیا. افغانستان کا بھی پر امن حل چاہتے ہیں. کشمیر کے بگڑتے حالات کا خطے کی معیشت پر منفی اثر پڑے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان. وزیر اعظم مسائل اجاگر کر رہے ہیں. سی پیک پر پہلے اپنا مفاد دیکھنا ہے. صدر ٹرمپ جلد پاکستان آنے کی خواہش رکھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن. کرفیو کو 172 دن ہو گئے. ضلع پلوامہ میں ایک اور کشمیری شہید. 3 دن میں شہادتیں 6 ہو گئیں. سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں نام نہاد سرچ آپریشن. کشمیریوں کو نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کا استعمال شروع کر دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان سے امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کی ملاقات. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن پر بیٹھک لگی. پاک امریکہ تعلقات سمیت اہم امور پر غیر رسمی گفتگو. معاون خصوصی زلفی بخاری بھی موجود تھے. بھارت میں مسلم مخالف قانون پر احتجاج جاری. دہلی کے شاہین باغ سمیت ممبئی, بنگلور, کولکتہ اور دیگر شہروں میں مظاہرے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ یوگی کی انتہا پسندی. پولیس کو سخت ایکشن کی ہدایت کر دی. بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع قانون پر وفاق سے جواب طلب کر لیا. تحریک انصاف پنجاب میں فارورڈ بلاک کی بازگشت. ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے پنجاب میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. 20 ارکان کا علیحدہ اجلاس ہوگا. رکن فارورڈ بلاک کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ آفس نے ملاقات کے لیے نہیں بلایا. آٹا بحران جاری, غریب کا برا حال. وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. پنجاب میں حکومت نے چکی کے آٹے کی قیمت 45 روپے کلو مقرر کر دی. گندم صاف اور مطلوبہ مقدار میں فراہم کی جائے. حکومتی نرخ پر آٹا فروخت کرنے کو تیار ہیں. چکی مالکان کا رد عمل. آٹا نا اس ٹائم سانو 45 کا دین, پچھو کنگ دین. جب وہ والا کھائے گا چلا گا نہیں. جے پچھو سانو 48 پی رہے ہیں تو کی کریں گے, بس یہ مجبوری پئی ہے. چینی کی قیمت 70 روپے مقرر کیے جانے کا امکان. شوگر ملز ایسوسی ایشن کیبنٹ کمیٹی کو بریفنگ دے گی. کمیٹی چینی کی پیداواری لاگت کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمت مقرر کرے گی. 3 دن میں نئی قیمت متعین کرنے کا امکان. کراچی میں تنہٹی پر خوفناک آگ. غریبوں کے آشیانے جل گئے. جمع پونجی راکھ ہو گئی. لوگ بے یارو مددگار. سردی سے بچنے کے لیے خیمے لگا لیے. مخیر حضرات نے امداد تقسیم کی. حکام تحقیقاتی کمیٹی بنا کر مطمئن ہو گئے. عوام کی دہائی.
आजाद कश्मीर मुश्किलात की जंजीर में कैद, सर्द मौसम, बर्फानी तोदे, लैंड स्लाइडिंग, वादी नीलम, लीपा और हवेली में इमदादी सरगर्मियां जारी, रास्ते खोलने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। करक में हुकाम ने जहांगीर तरीन को मामू बना दिया, डैम का मुआयना करने आए हुकाम ने खाली डैम को टैंकर्स के पानी से भर दिया, डैम में स्पिलवेज की सहूलत तक नहीं, तामीर पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, वीडियो वायरल हो गई। में शादी की तकरीब में झगड़ा, हॉल मैदाने जंग बन गया, दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार गुत्थम गुत्था हो गए, दुल्हा को पहले सलामी देने पर झगड़ा हुआ, पुलिस का एक्शन, 12 अफराद को हिरासत में ले लिया।